نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدقی عظیم. میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ میں تقریباً نصف گھنٹہ تاخیر سے پہنچا. تو ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. میں اس کی وضاحت کر دوں کہ چونکہ میچ ہے اور اتنا کچھ لاہور کی سڑکوں پہ ہو رہا ہے کہ میرا یہاں پہنچنا بھی باہر رہا اور آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچنا بھی بہت کسی کہتے ہیں مجھ سے کم نہیں تھا. تو میری معذرت قبول فرمائیے. یہ جو موضوع ہے اقبال اور نشأت ثانیہ. نشأت ثانیہ ایک ایسا لفظ ہے جو اقبال سے پہلے بھی لوگ استعمال کرتے رہے اور اقبال کے بعد بھی لوگ استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں. اور اس نشأت ثانیہ کے حوالے سے صرف اقبال اور مسلمان امہ نہیں، تینوں ابراہیمی مذاہب جو ہیں وہ متفق ہیں کہ یہ نشأت ثانیہ کہیں نہ کہیں ہونے والی ہے اور ہوگی. اور اتنے متفق ہیں کہ اس کے لیے باقاعدہ جدوجہد کرتے چلے آ رہے ہیں. جس وقت علامہ اقبال کی نظم کے وہ ٹکڑے میں نے پڑھے جس میں اتنا بڑا اقبال نے دعویٰ کیا ہے کہ گر دلم آئینہ بے جوہر است گر بحرفم غیر قرآن مزمرست. اگر میرے دل کے آئینے میں کوئی جوہر نہیں ہے، کوئی خوبی نہیں ہے، گر بحرفم غیر قرآن مزمرست، اور اس میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی ایک لفظ بھی موجود ہے، پردہ ناموس فکرم چاک کن، میرے ناموس کا پردہ چاک کر دے، این خیابانات خارم پاک کن، اس جو تمہارا پھولوں کا گلستان ہے اس میں میرے جیسے کانٹے کو نکال کے باہر پھینک دے، اور روز محشر خوار و رسوا کن مرا، قیامت کے دن مجھے خوار و رسوا کر دینا، بے نصیب از بوسہ پاک و مرا، مجھے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے بوسے سے بھی محروم کر دینا. یہ بہت بڑا دعویٰ تھا. اس کے بعد جب علامہ اقبال کے حوالے سے مجھے مصطفیٰ خان صاحب کی کتاب اقبال القرآن ملی اور جس طرح انہوں نے یوں خوبصورتی سے اس طرح اقبال کے اشعار سے قرآن کا ماخذ بتایا تو حیرانی ہو جاتی ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ سورہ کہف کتنی بڑی ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ہے. اقبال ایک شعر میں سمیٹ دیتے ہیں کہ کشتی مسکینوں جانے پاک دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش. تو یہ کمال کی بات ہے کہ یہ دعویٰ بہت بڑا تھا، لیکن دعویٰ جو ہے وہ واقعی کامل کی حد تک، جسے کہتے ہیں کاملیت کی حد تک دعویٰ تھا، ورنہ کوئی شخص اتنا بڑا دعویٰ کرتا نہیں. پھر اقبال جیسا شخص جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جسے کہتے ہیں سرشار. ایک قرآن پاک کی ایک آیت ایسی ہے جس آیت کا 1400 سال کے میں بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں، اور یہ دعویٰ میں کافی عرصے سے کرتا چلا رہا ہوں. تمام مفسرین جو ہیں وہ اس طرح نہیں سمجھ سکے جس طرح اقبال نے اس کو سمجھا، اور وہاں سے وہ نشأت ثانیہ کا مفہوم نظر آتا ہے جو قرآن پاک اور تمام ابراہیمی مذاہب جو ہے وہ بھی دیتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک دستور ہے کہ وہ وقت کا تعین نہیں کرتے. یہ بتا دیتے ہیں فلاں کچھ ہونے والا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ پوچھتے ہیں کہ کب آئے گی وہ گھڑی، اگر تم سچے ہو تو بتاتے کیوں نہیں. قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ. انہیں کہہ دو کہ سارا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. میں صرف کھلا ڈرانے والا ہوں. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہوتا ہے نا پرچہ آؤٹ کرنا، اس طرح پرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آؤٹ کیا ہے. تھوڑا سا اشارے دے کے بتایا ہے کہ یہ واقعہ کس پرسپیکٹیو اور کس حالات میں ہوگا. اور آپ حیران ہوں گے، میں جب اقبال کا شعر پڑھوں گا اس آیت کے بعد اس کی سارے حالات اور واقعات، تو آپ ایسے لگے گا کہ جیسے آپ کسی اندھیری گلی میں سے گزرتے جاتے ہیں اور اچانک کوئی شخص لائٹیں آن کر دیتا ہے اور آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ میں وہاں سے گزرتا ہوا جہاں ہوں. اس طرح روشنی ملتی ہے اقبال کے اس شعر سے جہاں سے وہ نشأت ثانیہ کا سارا تصور باہر آپ کو آئے. قرآن پاک کی آیت ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا. ہم نے ایک بستی کو ہلاک کر دیا، اور جب ہم نے اس کو ہلاک کیا تو پھر ہم نے اس کے اوپر رہنے والے جو تھے ہم نے ان کا جینا واپس لوٹنا حرام کرا دیا. ہلاک کیا اور جو لوگ رہتے تھے ان کا یہاں پر لوٹنا حرام کرا دیا. اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. اب یہ کبھی واپس نہیں آئیں گے. حتیٰ کب آئیں گے؟ اذا فتحت یاجوج و ماجوج.
جب ہم یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدْبٍ يَنْسِلُونَ اور وہ بلندیوں پر سے تمہارے اوپر سے حملہ ہوں گے. حدب کہتے ہیں بہت بلندی کی جگہ, بہت اونچائی کی جگہ, ایسی جگہ جہاں سے کوئی بندہ چھو نہ سکے. حیران کن بات یہ ہے کہ تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ جب قریہ کا لفظ قرآن کے اندر آئے, خاص قریہ کے مقصد تو یروشلم کی آبادی, کیونکہ یروشلم وہ جگہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے دعویٰ کر کے کہا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات و رات سیر کرائی مسجد نبوی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, وہ مسجد اقصی جس کے ماحول میں اللہ نے برکت رکھی. کسی شہر کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں. اللہ کہتا ہے ہم نے اس بستی کے رہنے والوں کے لیے حرام قرار دے دیا یہاں کا رہنے والا, اجاڑ. اب سورہ بنی اسرائیل میں اس پوری کی پوری قوم کے اوپر 2 عذابوں کی تفصیل بتائی گئی. پہلا عذاب یہ تھا کہ وہ وقت نصر کے دوران کا تم علو کبیرہ 2 دفعہ تم بہت بڑی نافرمانی کرو گے, اور جب تم پہلا عذاب آئے گا اللہ کہتا ہے ہم نے تم نے اپنے بندے مسلط کی اور انہیں تباہ و برباد کر دیا, تمہاری ہیکل کو ختم کر دیا, تمہاری مسجد تباہ کر دی. وہ وقت نصر کے زمانے میں بابل نینوا کی جو تہذیب تھی اس تہذیب میں وقت نصر ہوتا تھا. اسی وہی تہذیب جس میں سے نمرود پیدا ہوا, دجلہ و فرات کے سرزمین کے درمیان کا جو جواب ہے, بڑی کمال کی تہذیب تھی. ہینگنگ گارڈن آف بیبلونیا جو انہوں نے بنائے تھے, لٹکتے ہوئے باغ, حمورابی کے قوانین جہاں سے آتے ہیں, اور حیران کن قسم کی صورت ہے. تو ان کو انہوں نے یروشلم پہ حملہ کیا اور یروشلم کے لوگوں کو اٹھا کے وہ لے گئے, لے کے وہاں جا کے ان کو رکھا. وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو تھے یہ یہاں پر جو ایبل باڈیڈ تھے, جو کام جانتے تھے, مثلا اگر کوئی جانتا تھا کہ وہ بڑھئی کا کام کرنے جانتا ہے, اگر وہ لوہار کا کام جانتا تو لے. اب یہ وہاں پر رہنے لگے اور بڑے آرام سے رہتے تھے. تو ان کے پاس اللہ پیغمبر بھیجتا تھا, اور اللہ کہتا ہے یقتلون انبیاء بغیر حق, بہت سارے انبیاء کو یہ بغیر حق قتل کرتے تھے. تو ان کے بعد اللہ نے ایک پیغمبر بھیجا اور اس نے ایک بشارت دی. اس پیغمبر کا نام تھا یسعیٰ. اس نے بشارت دی کہ دیکھو تمہاری یہ غلامی کے دن ختم ہونے والے ہیں اور تم یہاں سے چلے جاؤ گے واپس یروشلم میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یروشلم میں ایک بندہ آئے گا, اللہ ایک ایسے نبی کو مبعوث کرے گا کہ جو نبی پوری دنیا پر تمہاری حکومت داؤد علیہ السلام کے تخت سے قائم کرے گا. تو اس وقت 2 لوگوں کا قبضہ تھا. اللہ کہتے ہیں 2 لوگوں کا قبضہ ہو چکا تھا پورے کے پورے یہودی کلچر کے اوپر, ایک تھے مولوی اور ایک تھا پیر. اللہ اخیار اور رہبان کی بات کرتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کیا کرتے تھے کہ اپنے مقصد کے لیے کہتے تھے یشترون بآیاتی ثمنا قلیلا, اللہ کی آیات کو تھوڑے سے داموں میں بیچ دیتے تھے. جو مرضی کی چیزوں سے سلیکٹ کرتے تھے وہ مرضی کی چیزوں سے اس کو ختم کر. وہ کہتے چیز کدھر سے آ گئے, تو پاگل آدمی ہے. تو انہوں نے اپنے اس پیغمبر یسعیٰ کو آرے سے ذبح کر دیا. تالمود اور تورات میں واحد یسعیٰ کی پیش گوئی کی ایک کتاب موجود ہے آج تک اللہ نے اس کو پرزنٹ کی, جس کے بارے میں دانیال علیہ السلام کی. لیکن ہوا یہ کہ جب انہوں نے پیغمبر کو ذبح کر دیا تو اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد سائرس اعظم نے حملہ کر دیا, اور سائرس اعظم کے حملہ کرنے کے بعد یہ لوگ اس نے کہا کہ اب تم یہاں نہیں رہو گے, تم اپنے وطن میں تمہیں آباد کرتا ہوں. تو اس نے ان کو ان کے وطن میں جا کے آباد کر دیا. اب بڑے حیران کی ایک پیش گوئی تو پوری ہو گئی, اور مسئلہ یہ تھا کہ مولویوں نے اور پیروں نے اس کو ثابت کیا ہوا تھا کہ یہ بندہ جو ہے بہت 2 نمبر قسم کا آدمی ہے. یہ تو ہم نے تو بڑے پریشان ہوئے. تو اللہ نے دوسرے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے درمیان اتارا, اور وہ ایسی معجزے دیے کہ جیسے معجزے اس اللہ نے کسی پیغمبر کو دیے ہی نہیں تھے. ایک ایسی عورت کے گھر پیدا کیا جس کے کردار, جس کے باپ کے کردار, جس کی شخصیت کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی تھی, اور بغیر باپ کے پیدا کر دیا. اور انہوں نے کہا یہ تو بلد الرحم ہے. اللہ نے اس کو پالنے کے اندر بولنے کی اجازت دی اور کہا کہ میں نبی ہوں اور میں ایک کتاب لے کے آیا ہوں. وہ جب ذرا سے بڑے ہوئے تو سب سے بری ترین مرض جو تھی وہ کوڑ سمجھایا جاتا تھا, لیپرسی کہتے ہیں, اٹھا کے باہر پھینکتے تھے. اللہ نے اس کو یہ معجزہ دیا کہ اس کے ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ لیپرس جو تھا, جو لیپرسی کا پیشنٹ تھا, وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. مادر ذات اندھا
جس پیدائشی اندھا ہوتا تھا اس کی آنکھ کو ہاتھ پھیرتے تھے تو آنکھ ٹھیک ہو جاتی تھی. مردے کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہتے تھے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھ, اور وہ اٹھ جاتے تھے. تو یہ وہ ایسے معجزے تھے کہ ان کی جو مونوپلی تھی وہ ٹوٹ رہی تھی. تمام انبیاء جو ہیں وہ مختلف اور لوگوں پہ آتے ہیں. یہ مونوپلی آف دی پیپل جو کہ ریلیجیس اس پہ بیٹھے ہوئے تھے پروت بن کے, ان کے خلاف تھے. اور وہ کرتے یہ تھے کہ ہیکل سلیمانی کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑا بینک کھولا ہوا تھا جہاں سے سود کا کاروبار کرتے تھے. تو آخری ہٹ جو لگائی ہے سیدنا عیسیٰ نے, وہ ایک دن گھس گئے, تاریخ میں آتا ہے, تالمود میں بھی ہے, تورات میں بھی ہے, باقی جگہ دونوں نے وہ میزیں الٹ دی. ان کا یہ تو غلط کرتے ہیں, یہ کاروبار غلط ہے, یہ حرام ہے. اللہ نے اس کے بعد جنگ کا اعلان کیا. تو سارے مل بیٹھ گئے, ان کا کریں کیا اس بندے کا. تو انہوں نے ایک سازش کی, ایک پلان کیا کہ اگر اس ہم بندے کو ہم ایک ایسی موت کا شکار کرتے ہیں جو ذلت و رسوائی کی موت ہے, تو دو کام ہو جائیں گے. ایک تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ پیغمبر نہیں, اللہ ایسی ذلت کی موت نہیں دیتا پیغمبروں, اور دوسرا یہ ہوگا کہ یہ وہ بندہ نہیں ہے جس نے عالمی حکومت قائم کرنی. تو انہوں نے رومن گورنر کے پاس جا کے درخواست کی, اور وہ حیران کن بات یہ ہے کہ تاریخ نہیں مذہبی کتابوں میں آتا ہے کہ رومن گورنر نے کہا میرے پاس ایک اور قیدی بھی موجود ہے جس کو تم صلیب پہ چڑھانا چاہتے ہو, بہت ظالم ہے, تمہارے لوگ قتل کیے ہوئے ہیں, ڈاکو ہے, ریپسٹ ہے, یہ بتاؤ کس کو چڑھانا چاہتے ہو. میں تمہیں آپشن دیتا ہوں, تم اس جیسس دی کرائسٹ کو پڑھانا چاہتے ہو یا اس کو. تو انہوں نے کہا ہم جیسس دی کرائسٹ کو لے کے, اور سیدنا عیسیٰ کو انہوں نے صلیب پہ چڑھا دیا. اور اس دن سے لے کے 570 سال تک جب تک سورہ نساء کی وہ آیت نہیں اتری, یہودی اور عیسائی اس بات پہ یقین کرتے رہے ہیں کہ وہ صلیب پہ چڑھ گئے. جب اللہ نے آ کے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ, اور اس بات پر ایمان رکھتے رہے ہیں کہ ابھی اس مسیحا نے آنا ہے اور اس نے ہماری امت کی نشرت ثانیہ قائم کرنی ہے. اور ابھی اس پیغمبر نے, یہودی بھی یہی کرتے رہے ہیں اور عیسائی بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کی سیکنڈ جو کمنگ آف دا کرائسٹ ہے وہ ایک ایسے وقت میں آئے گی کہ جب ایک اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ یروشلم میں بیٹھ کے ایک بہت بڑی حکومت قائم کر دے گا, اور اس کو ختمہ کرنے کے لیے اینٹی کرائسٹ آئے گا. آپ جو بیبلیکل ایتھکس میں حضرت دانیال علیہ السلام کی پیشگوئیوں سے لے کے سب تک ایگزیکٹلی یہی چیز چلی آ رہی ہے. اور وہ ایک انتظار جو ہے اس کی صورتحال. اب ہوا یہ کہ قرآن کی اس آیت پہ آتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ پھر ہم نے ان پر عذاب نازل کیا اور ان کو ہم نے کیا کیا, وہاں سے نکال دیا. اللہ کہتا ہے وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ جب رومنز آئے ہیں, جب ٹائٹس جنرل آیا ہے, تو انہوں نے ان کو نکالا اور ان کو مارا اور پورا یروشلم خالی کر دیا. اور قَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا, اللہ کہتا ہے ہم نے تم کو امتوں میں تقسیم کر دیا. کوئی نائجیریا چلا گیا, کوئی انڈیا آ گیا, کوئی فلاں جگہ, یہ سب ہر جگہ چلے گا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس کا وہ ایگریمنٹ سائن کیا ہے عیسائی اس کے ساتھ, تو اس میں 13ویں شرط یہ تھی کہ ہم یہ شہر اس بنیاد پر آپ کے حوالے کر رہے ہیں کہ یہاں پر یہودیوں کو واپس آ کے رہنے کا حق نہیں ہوگا. They can come as a tourist, they can come as a religious tourist, but they cannot buy the property in Jerusalem. اس انٹرنیشنل ایگریمنٹ کے بعد اللہ کہتا ہے کہ واپس بھی آئیں گے. کب آئیں گے؟ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج, جب ہم یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے. 1920 میں پہلا یہودی قافلہ سی آف گیلیلی بحر تربیہ کو عبور کر کے کہاں پہنچا ہے؟ یروشلم پہنچا ہے. قرآن اگر حق اور سچ ہے تو سب سے پہلے جو ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یاجوج اور ماجوج کہاں کھلے ہیں تو کہاں, تو آپ تو قرآن پہ بلیو کریں. اقبال سے پہلے اور اقبال کے بعد آج تک اس شعر کی تفسیر کسی نے نہیں کی, اس آیت کی تفسیر کسی نے کی. اقبال نے اس شعر کے اوپر لکھا کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام, چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینزلون. ینزلون کے بلندیوں.
اب میں اس یاجوج اور ماجوج کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے بتاتا ہوں کہ ایک بات جو ہے وہ ویسٹرن سیویلائزیشن کا اتنا ناقد کیوں تھا، کیونکہ نشد ثانیہ جو ہے اٹس آل اینٹی ویسٹرن سیویلائزیشن. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یاجوج اور ماجوج کی اگر ڈیفینیشن دیکھنی ہے، بات ہے آیت کی تفسیر تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھنا پڑے گی، وہی بتائیں گے، کیونکہ ذات ہے قرآن میں نازل ہوئی. ایک دفعہ رسول اللہ تم سوئے ہوئے تھے، آپ سو کے اٹھے تو ماتھے پہ پسینہ تھا، آپ نے کہا ویل للعرب، عرب کی تباہی. دوبارہ کہا ویل للعرب، مسلمانوں کو نہیں کہا ویل للعرب. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں اڑیا مقبول جان پنجابی ہوں، میں بلے شاہ کا شعر سنتا ہوں، سر سنتا ہوں، آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں. میں اقبال کی نظم پڑھتا ہوں، شکوہ جواب شکوہ پڑھتا ہوں، مجھ پہ ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. میں فارسی پڑھتا ہوں. اگر میں کہوں کہ مجھے بلے شاہ سمجھ نہیں آیا تو میری معافی نہیں ہے، لیکن عرب کہے مجھے قرآن سمجھ نہیں آیا تو عرب کی معافی نہیں. حدیث کے الفاظ ویل للعرب، عرب کی تباہی. من شر کا ذکر ایک فتنہ جو بہت نزدیک آئی ہے. آپ کی زوجہ سیدہ زینب بنت جحش نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا یاجوج اور ماجوج نے سوراخ کر لیا اس دیوار کے اندر اور اب وہ کھل جائیں گے. پوچھا یا رسول اللہ اگر کھل جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کہا اگر وہ کھل گئے تو وہ معاش میں فساد پیدا کریں گے. ڈسٹربنس ان دی اکنامک سسٹم آف دی ورلڈ. کہا یا رسول اللہ اگر یہ کھل گئے تو کیا ہم ان کی تعداد، کہا یہ 90 وہ ہوں گے اور 10 تم رہ جاؤ گے. کہا ہم قابو پا لیں گے. کھانے یہ ایسی قوم پیدا کی ہے، ہاں اللہ ان سے جنگ کا اعلان کرے تو تب ہے. پوری کی پوری آیات اور قرآن پاک الحمد سے والناس تک اگر آپ آ جائیں آپ حیران ہوں گے کہ کسی طور پر بھی آپ کو کہیں پر بھی اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا. نہ زنا کے خلاف کیا ہے، نہ چوری کے خلاف کیا ہے، نہ شراب کے خلاف کیا ہے، نہ کسی اور کسی ایون کہ یہاں تک کہ شرک کے خلاف بھی نہیں کیا جنگ کا اعلان. ہر قوم اللہ و رسول سود کے خلاف. ایسا کیا ہے؟ دوسری بڑا واقعہ تاریخ کا میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کیفیت میں جو اقبال بیان کرتے ہیں نشأت ثانیہ وہ کیسے ہونے والی ہے اور کیسے ہوگا. اقبال کا خواب کیا تھا؟ اور خواب وہی ہے جو قرآن حدیث کے مطابق تھا. کوئی اقبال نے اس کے بھائی آیت زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں. یہودیوں کے اندر ایک بہت بڑا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی شخص بھی یہودی نہیں ہو سکتا بائی کنورشن. میں یہودی نہیں ہو سکتا، لیکن اگر میری ماں یہودی ہے تو مجھے یہودی کہیں گے. میرا باپ یہودی ہے اور اس نے کسی ماں سے شادی کر لی، عیسائی سے کر لی، مسلمان سے، تو وہ یہودیت کی لسٹ سے خارج ہو گیا. اس کو ایک یہودی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کا ضرور گزارنے ہیں تب وہ بنی اسرائیل یا یہودی کہلایا جا سکتا ہے. لیکن ایک ایکسیپشن ہے پوری یہودی تاریخ 5-3,500 سال کی تاریخ، اور وہ ہے خزا قبیلے کی ایکسیپشن. یہ قبیلہ جو ہے یہ اس جگہ پہ عین آباد تھا جہاں حضرت ذوالقرنین جو ہیں وہ آخر میں پہنچے ہیں. حضرت ذوالقرنین کا جو سورہ کاف کے سفر ہیں، ایک مغرب کی طرف ہے، ایک مشرق کی طرف ہے، اور ایک اوپر پہاڑوں میں ہے جہاں پر ایک ایسی قوم میں مل گئی جس کی ہم گفتگو سمجھ نہیں آتی ہے، میں دیوار بنا دوں. ایگزیکٹلی کیسپین کے اوپر کا جو علاقہ ہے جو رشیا جہاں سے وائکنگز نکلے تھے اس خلا قبیلہ نے یہودیت قبول کی ہے وہاں پر. آپ حیران ہوں گے، آپ ایک لفظ ٹائپ کیجئے گا نیٹ کے اوپر اشکنازی جیوز. یہ اشکنازی جیوز جو ہیں یہ وہی یہودی ہیں جن کا بنی اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ بنیادی طور پر اس وقت کے رہنے والے جیوز تھے جو کہ یورپ میں رہے. لیکن ان کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے 2000 سال تک یہودیت قبول کر کے عیسائیوں کا ظلم برداشت کیا. یہ ٹسکنی سے نکالے گئے، یہ میلان سے نکالے گئے، یہ برگیمو سے نکالے گئے، یہ روم سے نکالے گئے. جس وقت فرڈینڈ نے اسپین سے نکالا تو ان کے اوپر شرط لگائی کہ تم یہاں رہنا چاہتے ہو کہ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ جو تھے وہ اٹھ کے آگے خلافت عثمانیہ نے پناہ دے دی. 75,000 وہ تھے جنہوں نے کہا عیسائی ہو جاتے ہیں. تو 2 شرائط دی گئی. صبح کے ناشتہ جو ہے سور کے گوشت سے کرو گے اور ہفتے کے دن دکانیں کھولو گے.
ان کے ساتھ وہ کچھ ہوا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ بالبراؤ مسئلہ بڑی آسانی سے کہ ان لوگوں کو 300 سال تک انسانوں والے نام رکھنے کی اجازت نہیں تھی. کوئی ڈاگ رکھتا تھا, کوئی کک رکھتا تھا, کچھ رکھتا تھا. وینس کی جو گلیاں جن کے اندر وہ جو نالیاں ہیں, جن میں سب سے گندا علاقہ تھا وینس کا, جو سمندر کے اس طرف تھا, اس کے اندر ان کو رکھا گیا تھا. اور آپ حیران ہوں گے کہ 1-2 گھنٹے کے لیے بازار میں آتے تھے اور ایک بہت بڑی تختی لکھی ہوتی تھی, گلے میں لٹکی ہوتی تھی کہ میں کیا ہوتی. ان کی تاریخ کو کہانیاں پڑھیے, پولینڈ کے اندر پڑھیے, روس کے اندر پڑھیے, عجیب و غریب 2000 سال کی پرسیکیوشن. 2000 سال کی پرسیکیوشن کے بعد 1896 کے قریب ان دونوں سے مل کر 2 چیزیں بڑی عجیب و غریب پیدا ہوئی ہیں کہ وہ اشکنازی جوز جن کا بنی اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں, اور وہ ویسٹرن ماڈرن نیشن سٹیٹس جن کے ہاں رومن کیتھولک چرچ نے آرتھوڈاکس چرچ سے علیحدہ ہو کے تصور دیا تھا کہ ہم اب ریاست سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور ریلیجن از نو بزنس آف دی اسٹیٹ. ان دونوں سے مل کر 1920 کے آس پاس ایک سویلائزیشن نے ایمرج کیا ہے جس کا نام ہے ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن. اب میں صرف 1920 کے 5-7 واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ 1920 میں جو پہلا ایلیا گزرا ہے اس ایلیا میں کیسے کھا گیا ہم جو ماجوج کو کھول دیں گے. 1920 سب سے پہلے آپ کی جو پیپر کرنسی تھی اس کو بلڈ کرنے کے لیے اور اس کی بنیاد کے اوپر ایک پورے کا پورا سود کا سسٹم استوار کرنے کے لیے وہ بینکنگ صورتحال سے اس کو کٹی. 1694 میں جو بینک آف انگلینڈ کا چارٹر لیا تھا وہ 1920 کے اندر اس سارے کا سارا مکمل ہو گیا. 1920 میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کڑیاں ٹوٹیں گی, اور سب سے پہلی کڑی جو ہے وہ خلافت کی ٹوٹے گی, اور آخری کڑی جو ہے وہ نماز کی ہوگی. خلافت عثمانیہ وہ ٹوٹی اور 4 بنیادوں پر امت کو تقسیم کر دیا گیا: رنگ, نسل, زبان اور علاقہ. مجھے اقبال نے کہا تھا انتہا خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے, یہ بدھ کا تراشید ہے, تہذیب نبی ہے, غارت کرے کاشان ہے, دین نبوی ہے, اسلام بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے, اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے, نظارہ دیکھ زمانے کو دکھا دے اے مصطفی خاک میں اس کو. پہلی علام نیشن سٹیٹ, پوری دنیا کو چڑیا گھر میں تقسیم کر دیا گیا. یہ مصریوں کا پجرا ہے, یہ رومنز کا پجرا ہے, یہ فلاں کا پجرا. ایک زمانے میں یہاں سے ہندی تاجر اٹھتا تھا, عراق میں جا کے اپنی دکان کھول لیتا تھا, وہاں سے ایک عربی جو تھا وہ آتا تھا, وہ یہاں آ کے اپنی دکان کھول لیتا تھا, اپنا کاروبار کرتا تھا. یہاں آباد کوئی شیرازی ہے, کوئی کہاں ہے, کہیں سے آباد, کوئی ہاشمی ہے, کوئی دنیا کے اندر ایک تصور. یہی بات جب اس نے کہا تھا جب یہ بن رہی تھی اسٹیٹ کہ مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام, جمعیت اقوام نہیں جمعیت عالم, لیگ آف نیشنز مت بناؤ, لیگ آف دا ہیومن بینگز بناؤ. یہ تم دنیا کو تقسیم کر رہے ہو, اس کا جو ریزن تم مجھے پتا ہے کہ کیا, یہ تم اقوام کی جو جادوگری ہے جس کو بنا رہے ہو. پر دوسری چیز بینکنگ سسٹم, اس کے اوپر پیپر کرنسی کو انہوں نے 1945 کی آنے تک اس طرح معراج میں پہنچایا کہ مکمل طور پر ایک ایسا ویل انٹرینڈ سسٹم ہو گیا کہ 3 بنیادی چیزیں ہر ایک کے لیے کمپلسری ہو گئی. نمبر 1, ایوری کنٹری مسٹ ہیو اے کرنسی, پیپر کرنسی. وہ کرنسی جس کی ایز این اٹ سیلف کوئی ویلیو نہیں ہے, جس کی انٹرنسک ویلیو نہیں تھی. اسلام کہتا ہے کہ اس چیز میں کاروبار کرو جس کو تم علیحدہ لے جا کے بیچنا چاہو تو وہ بک سکے. سونا علیحدہ لے جا کے بیچو گے بیچا جا سکتا ہے, چاندی علیحدہ لے جا کے بیچو بیچی جا سکتی ہے, کھجور علیحدہ لے جا کے بیچو بیچی جا سکتی ہے. کاغذ اگر اس کو سیپریٹ کر دیا جائے تو یہ کاغذ یہاں پر آپ بیچیں گے تو بچوں کی کافی لوگ زیادہ بہتر طریقے سے کریں گے, خریدیں گے. کاغذ جو ہے وہ یوں اڑا دیں. تو پیپر کرنسی جو فکٹیشیس کرنسی جس کے اوپر سارے کا سارے اکنامک ریزنز کھڑا ہے اور مدد کھڑا. اس کے بعد 1920 فیمنزم کی میجر موومنٹ. الحضر رائی نے پیغمبر سے 100 بار نظر, اب سے ناموس سے زن, مرد آسمان مرد آسمان. پہلا مس ورلڈ کا کمپٹیشن 1920 کے اندر فلوریڈا کے سائنوں میں ہوا. آپ حیران ہوں گے, لانگ ویکنڈ آئے اور ایگزیکٹلی صرف 1920 کا ایک سال نکالنے میں قرآن کی اس آیت اور اقبال کے اس شعر کو یوں ملا کے کوئی کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں. کہا کہ کیا کریں, ان کا جی لیٹس ہیو ا کمپٹیشن
ऑफ मिस वर्ल्ड, जो ओरिजिनल पेंजेंट जहाँ से निकला। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि ख्वातीन से कहते हैं कि पिकनिक रूट के अंदर आ जाओ और आके उसके अंदर हम उस पर ताज पहनाएंगे। उन्होंने ताज पहना दिया, ताज पहनाया, अखबार में खबर चल गई, अमेरिकन पेंजेंट बन गई। अगले साल फिर मिलेंगे, अगले साल दोबारा जब मिले तो उन्होंने इंटरव्यू लेने के लिए आए साहब। उन्होंने कहा मैडम क्या करते हैं? उन्होंने कहा मैं आम हाउस वाइफ हैं, बच्चे भी हैं, तो बच्चे भी हैं। ओ सारा रोमांस खत्म हो गया। उनका नहीं, लेट्स मेक द रूल्स, शादीशुदा नहीं होगी, बॉयफ्रेंड नहीं होगा, ये नहीं होगा, साइज डिटरमिन शुरू हो गए। और आज तक उस पेंशन को कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। और तमाशा है कि 20 साल उसको कहा जाता है तुम प्लम पुश होगी तो खूबसूरत रखोगे, 20 साल का तुम साइज 0 होगी तो खूबसूरत रखोगे, 20 साल कहा जाता है तुम 10 होगी तो खूबसूरत रखोगे। जिस साल ऐश्वर्या राय सुष्मिता सेन मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स का कंपटीशन जीते थी, पूरे इंडिया के अंदर 57 प्लास्टिक सर्जन थे, आज इस वक्त 61,000 प्लास्टिक सर्जन। लोग कहते हैं हिजाब एक मजहबी इशू है, झूठ बोलते हैं, इट्स एन इकोनॉमिक इशू। एक औरत जो हिजाब पहनती है वो 115 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री पे लाख मारते हैं। बाल कल करने वाले और हैं, बाल रंग करने वाले और हैं, सब शैम्पूज की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसका सब भी कर सकते। उस फैशन इंडस्ट्री जिसके गिफ्ट सब कुछ घूमता है, फिर वो पूरे के पूरे जो फैमिली सिस्टम है उस पे इस तरह के कॉम्पिटिटिव हिट्स। और फिर उसके पास सबसे वर्स्ट एक किताब है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। 1920 में आपका मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की रॉकफेलर लोगों ने बकायदा क्लासिफाई किया कि कैसा दुनिया का बदतरीन एजुकेशन सिस्टम है, इसमें और आप आज पढ़ रहे हैं। 23 निज़ाम तारीख थे दुनिया के जिनको लोगों ने पेश किया है। मिस्रियों का था, रोमन्स का था, बगदाद वालों का था, इंडियंस का था, बुद्ध बख्शूस का था। 3 बेसिक क्वालिटीज इस इकोनॉमिक्स इस तालीमी निजाम की हैं कि जो कहीं नहीं थी। नंबर 1 और जो रॉकफेलर ने डिटरमाइन की थी, बहुत खूबसूरत किताब है, जरूर पढ़ेगा, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। कहता पहली अमल ये है कि डिग्री उसकी इज्जत की जाएगी जिसकी मार्केट में वैल्यू होगी। लम्स की डिग्री 50,000 की, फलां की डिग्री जो है आगा खान की डिग्री 1 लाख की, हार्वर्ड की डिग्री 2 लाख की और किसी और की 2.5 लाख की। वो इल्म जिसको मार्केट में तोला नहीं जा सकता उसकी कोई इज्जत और कोई हैसियत नहीं। फर्स्ट टाइम द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड आलम की पहचान ये रखी गई कि जो मार्केट में बिक सकता है। इसीलिए दुनिया के अंदर बेहतरीन जगह पे हासिल करने वाला शख्स वो है, एम्प्लॉयमेंट हासिल करने वाला शख्स वो है कि यू हैव एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड विद एन MBA डिग्री। इसलिए यू हैव टू कम इन द बिजनेस, यू हैव टू कम इन द मार्केट। क्या पढ़ आखिरी जो बहस हुई है कांग्रेस के अंदर ओबामा दौर में ये थी, लेट्स स्टॉप टीचिंग सोशल साइंस। क्या जरूरत है फलसफा पढ़ने की, क्या जरूरत है सोशियोलॉजी पढ़ने की, क्या जरूरत है एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने की, ये सब फजूल सी चीजें। दूसरी चीज एक कंपैरेटिवनेस पैदा की जाए इंसानी माशरे के अंदर। इंडिविजुअलिस्टिक माशरा जब तक कायम नहीं करते आप इस सारे के सारे सिस्टम को तब्दील नहीं कर सकते। इसीलिए कहीं पर इंसानी तारीख में ये नहीं होता था कि ये बच्चा क्लास में अव्वल आया है, 2 में आया है, 100 में आया है, 4 में आया है। अब 2 भाई एक क्लास में पढ़ रहे होंगे तो अपने एक दूसरे से नोट्स पाए। कहा जाता था ये सारे के सारे पास हैं, कहा जाता था सारे के सारे फेल। जब तक कोई मकाम पे नहीं पहुंचते थे, हर उस्ताद अपने शागिर्द के साथ एक मोहब्बत का रिश्ता कायम करते। किसी एजुकेशन सिस्टम में ये क्लासिफिकेशन नहीं होती इससे पहले। थर्ड, एब्सेंटी इवैल्यूएशन, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस, डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस। आपकी डिग्री मिल्स कहां से शुरू हुई? यहीं से शुरू। वरना एक उस्ताद बताया करता था कि मैंने अपने बेटे को ताज कर दिया, अब ये ताजमहल भी बना सकता है। आप कभी ताजमहल को देखें ना तो हैरान हो जाते, बार बार जाके देखें, आप हैरान हो जाएंगे। आपकी आंखें फटी रह जाती हैं कि आधा इंच उसके मीनार जो है बाहर की तरफ टिल्ट हैं। और ये कोई जब बंदा जो ज्योमेट्री के अंदर कम से कम PhD लेवल का उस तरह के मीनार बनाए, उसकी 90 फुट उसकी दीवारें बुनियादें हैं और उसके नीचे 35 फुट रेत है। पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जल्जले के अंदर घूम जाता। किसने सिखाए, किसने इस्माइल को आजाद करना दिया? ये सब कुछ इस तिब का। बाकी आज का इस पे बड़ी लंबी बात में जानना चाहता हूं। इस सारे सिनेरियो के अंदर
1920 ووٹ دینے کا حق حاصل ہوا، خواتین کو ووٹ دینے کا حق، پہلے اس سے مردوں کو تو پہلے ہی آ گیا تھا۔ وہ جو اقبال نے کہا نا کہ بنائے خوب آزادی نے پھندے میاں نجار، الیکشن ممبری کونسل وزارت بنائے خوب آزادی نے پھندے میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ نہایت تیز ہیں یورپ کے رنگ، اور ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب کبھی آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، اور گریز استر سے جب پوری غلام مستقارش ہو کیا از مقصد صد خط فکر انسانی نمی آئی، کہ طرز جمہوری سے گریز کر اور ایک پختہ کار کا غلام ہو جا، کیونکہ 200 گدوں کے دماغوں سے انسانوں کی فکر پیدا نہیں ہوتی۔ اور وہ جو ہے تو نے کیا دیکھا نہیں، مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ، اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوریت جو ہے ایک ٹرنی آف میجورٹی قائم کرتی ہے، اکثریت کی آمریت قائم کرتی ہے، 51% کی آمریت 49% کے اوپر، اب 18-19% ہے انڈیا میں مسلمان، سوچ بھی نہیں سکتے کہ 51% کی اکثریت کے اوپر، اور گالی بھی نہیں دی جا سکتی کیونکہ جمہوریت، عامر کو تو گالی دے دو کہ یہ ڈکٹیٹر ہے، جمہوریت تو is people's representative، وہ تو for the people, of the people، جو آپ کہنے، تو اس پورے سسٹم کو اللہ تعالیٰ اسے ایکسپلین کرتا ہے اس دجالی نظام کے ساتھ، اور کہا حتی اذا فتحت یاجوج، ہاں ایف کے جرمنی پہلا نیوڈ بیچ دنیا میں 1920، کوئی اور وقت نہیں ملتا آپ کو، یہ سو کوئنسیڈنٹ، ہم اس وقت ہم کھولیں گے یاجوج اور ماجوج کو جب ہم کیا کریں گے، ہم ان کو داخلے کی اجازت دے دیں۔ 1920 میں یہ لوگ وہاں پہنچے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا جب یہ جائیں گے تو بحر تبریہ میں پانی ہوگا، جب دوسرا لشکر جائے گا تو بحر تبریہ خشک و چوشا ہوگا۔ آج سی ایف گیلری ٹائپ کر کے دیکھیے گا، اس میں دریائے اردن اور دریائے لیبنان جاتے تھے، وہ سارے انہوں نے ڈیورٹ کر دیا، اس میں 8-9 فٹ پانی رہ گیا۔ اب آخری جو فکرہ ہے وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدْبٍ يَنْسِلُونَ، تمہیں بلندیوں سے تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ آپ کا اکنامک سسٹم کہاں سے آتا ہے؟ سیٹلائٹ سے۔ آپ کی ساری پورنوگرافی کہاں سے آتی ہے؟ سیٹلائٹ سے۔ آپ کی تمام بزنس کہاں سے آتی ہے؟ سیٹلائٹ سے۔ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر انفریت سے، حتی اذا فتحت۔ تو یہ وہ کیفیت ہے جس کے انتظار میں تمام ابراہیمی ریلیجنز ہیں وہ موجود ہیں، اور اسی وہ کیفیت ہے جس کے اوپر اقبال نے وہ آخری سینیریو کہتا ہے کہ خضر وقت از خلوت دشت حجاب آیت کروں، میں دیکھ رہا ہوں کہ خضر وقت، کہتے ہیں لوگ امام مہدی کے اقبال اس کے قائل یہ ہے اقبال کہ دشت حجاز سے ایک خضر جو ہے اپنے وقت کا وہ برآمد ہوگا، کارواں دی وادی دور از دراز آیت کروں، اس علاقے سے، اس جگہ سے، اس وادی سے، وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ خراسان سے جھنڈے برآمد ہوں گے، اس علاقے سے لوگ اس کی نصرت کے لیے، اس کی فتح کے لیے وہاں پہنچیں گے، اور انہوں با ترکابو بتخانہ میں نالت حیات، اللہ ساری زندگی کعبے اور بتخانہ میں زندگی روتی رہتی ہے، تاز بزم عشق یک دانہ راز آیت کرو، تب ہی جا کے ایک دانہ راز ہے وہ خضر وقت ہے وہ اس وقت برآمد ہوتا ہے۔ اور یہ وہ کیفیت ہے، کون سا ایسا سسٹم ہے جس کی نفی کرتے ہوئے اقبال نے یہ بات نہیں کی، اور اس کو جو سب سے اہم ترین بشارت ہے ان کی، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ کی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے شیر پہ ہوشیار ہوگا۔ یہ کیفیت ہے، اور صرف آپ حیران ہوں گے کہ اقبال نے صرف اور صرف ایک تہذیب کی نفی کی ہے، اپنی تہذیب، اور وہ تہذیب کون سی ہے؟ ویسٹرن سویلائزیشن، کسی اور تہذیب کی نفی نہیں۔ وہ تیرے بیاباں کی ہوا تجھ سے گوارا، اس دشت بہتر میں نہ دلی نہ بخارا، جس سمت چلے تو سے فتح سہرے رواں چل، وادی یہ ہماری ہے یہ صحرا بھی ہمارا، دنیا کو پھر مار گئے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو بارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، اللہ پوری سیولائزیشن کی کنڈمنیشن، یہ بنو کی فقر چالا کے یہود، یہ جو بینکنگ سسٹم ہے یہ یہودیوں کی فکر کی چالاکی ہے،
نور حق اور سینہ آدم مربوط، یہ جو بینکنگ سسٹم ہے یہ انسان کے سینے سے حق کا نور نکال کے لے جاتا ہے۔ تا تہو بالا نہ کرتا دی نظام، جب تک تو اس نظام کو تباہ و برباد نہیں کرے گا۔ دانش و تہذیب و دین سودائے خام، دانش یعنی عقل و عقل، تہذیب کلچر اس کو آپ کہتے ہیں، اور دین، یہ تینوں جہاں یہ سودائے خام ہے، یہ ایسی چیز ہے جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ تا تہو بالا نہ کرتا دی نظام۔ وہ اقبال کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک صاحب تھا، انہوں نے کچھ اصحاب سے کہا کہ دادا صاحب میں ایک صاحب آئے ہیں، میرے پاس ان کا کسی سوال کا جواب ہے تو جا کے پتہ کریں۔ تو ظاہر بات صبح سویرے میں صدیق سالد صاحب دوسرے تیسرے جتنے لوگ تھے، عبدالعزیز سالد صاحب لوگ تھے وہ جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے کہ چلیں، تو اقبال اپنی روایتی سستی میں بھی بیٹھ کے گفتگو کرتے وقت گزر جاتا تھا۔ تو آخر ایک دن ایک صاحب آئے اور ایک چٹ دے گئے، اقبال تو نہیں آتے ہیں، میرے پاس ان کے سوال کا جواب ہے، یہ جواب ان کو دے دینا۔ اور وہ کمال کا جواب ہے کہ رومی کا وہ شعر ہے جو اس نے انہوں نے لکھ کے بھیجا تھا، ابھی یاد آ جاتا ہے تو میں بتاتا ہوں۔ اور وہ جواب، وہ حیران کن جواب ہے کہ جب تک، تو وہ بھی یہی ہے کہ جب تک تم اس نظام کو ختم نہیں کر دیتے، اولا بنیاد رافی رکھنا، اگر تم ایک نئی عمارت کو تعمیر کرنا چاہتے ہو، اولا بنیاد رافی رکھنا، اس بنیاد کو پہلے ڈھا دو۔ جب تک یہ نہیں ڈھہتی تم نشاط ثانیہ کی تکمیل کر ہی نہیں سکتے، اور نشاط ثانیہ کی تکمیل ہوتی اس وقت اپنی ملت پر قیاس اقوام میں مغرب کا نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اور یہی وہ کیفیت ہے کہ اس آفر اقبال کی امید کہاں سے ہے؟ حیران کن کہ اقبال کی جو امید ہے وہ صرف اور صرف اس تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ ہے کہ چوں چراغ خانہ روشن از خیابان شما، چوں چراغ لادہ سوزن از خیابان شما، کہ لادہ کے چراغ ہیں، انہوں کے پھول جو ہیں، یعنی ایک روشنی سی پھوٹتی مجھے نظر آ رہی ہے کہاں سے؟ اے جوانان عجم جانے منو جانے شما، اے اس سرزمین کے، میں نے پہلے حدیث میں تھی ویل للعرب، عرب کی تباہی ہوگی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ قریش کی جوتی پڑی ہوگی، اور حضرت عائشہ نے کہا، اور ایک عورت کہے گی کہ یہ جوتی مجھے قریش کی لگتی ہے لیکن قریش دنیا میں موجود نہیں ہوگا، اس حد تک تباہی آئے گی۔ ایک آدمی کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 اس میں سے مر جائیں گے، اور ایک جو زندہ بچے گا وہ کہے گا میں بچ کیسے گیا۔ فارس کی تباہی آئے گی اس سے پہلے، کہا جب سے پہلے اس کے ساتھ کے یہ وہ لوگ ہیں جن تک دین، ان کی زبان، ان کی تہذیب میں پہنچے۔ اے جوانان عجم، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا یہاں سے، اور کہا سمجھ میر صد مردے کہ زنجیر غلامہ بشکنت، میں نے ایک آدمی کو دیکھا ہے وہ آ چکا ہے جو غلاموں کی زنجیریں ٹوٹے گا، دیدام مدروزن دیوار زندان شما، جو تمہیں اس میں اس قید خانے کی جو روشن دان ہے میں اس میں سے اس کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ وہ اقبال کا خواب تھا جو اب نشاط ثانیہ کے اوپر صرف ہم نے، جو میں نے پہلی بات کی تھی کہ صرف مسلمانوں کا خواب نہیں، یہ خواب تینوں ابراہیمی مناب دیکھ رہے ہیں، اور ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ جس یسوع پیغمبر نے کہا تھا کہ تمہارا ایک ایسا شخص آئے گا کہ جو یہاں پر حکومت قائم کرے گا، کس کی؟ عالمی حکومت قائم کرے گا، اور وہ مسیح آئے گا، اس مسیح کی تلاش میں یہودی کہاں سے کہاں چلے اور کہاں پہنچے۔ آپ کا ایک گھر ہے لاہور میں، اقبال صلاح الدین صاحب کا کتنا بڑا گھر ہے یہاں پر، ساتھ ان کی اور زندگی ہے، دوست ہے، سب کچھ ہے، آپ لوگوں کے بھی گھر ہوں گے۔ میں آپ سے کہوں کہ بھائی جان آپ یہ گھر بیچیں اور میرے ساتھ آپ بلوچستان میں ایک شہر ہے نوکنڈی، وہاں چلے جائیں، اور اس نوکنڈی میں جا کے آپ آباد ہو جائیں، وہاں 3 دن بعد پانی آتا ہے، ٹرین لے کے آتے ہیں، وہاں پر بلوچ جو ہیں آپ کی جان کے دشمن، کہتے ہیں پنجابی ہے، استحصالی ہے، مار دو اسے۔ وہاں ایران سے سبزی نہ آئے تو آپ کو کھانا نہیں ملتا، نہ مرغی ہے، نہ بکرا ہے، نہ کوئی چیز نہیں، گھاس نہیں ہے۔ آپ کہیں گے میں پاگل ہوں، کیا سمجھاؤ؟ لیکن نشست ثانیہ جو یہودی نشست ثانیہ ہے، ایک یہودی جرمنی سے چلتا ہے، ایک یہودی پیرس سے چلتا ہے، ایک یہودی لندن سے چلتا ہے، ایک یہودی بروکلن سے چلتا ہے، ایک یہودی کسی اور شہر سے چلتا ہے، اپنا سب کچھ بیچ باچ کے
1920 میں ایک ایسی جگہ پہ آ کے آباد ہوتا ہے حیفا اور تل ابیب جہاں پانی نہیں ملتا تھا، جہاں پودے نہیں اگتے تھے، جہاں ملازمت نہیں تھی، جہاں ٹیکنالوجی نہیں تھی، جہاں پیسچر لینڈ نہیں تھا. کس لیے وہاں پہ بیٹھا؟ کیونکہ اس کو یقین ہے کہ ایک دن ایک شخص ایسا آئے گا جو اس عالمی یونیورسل گورنمنٹ جو ہے وہ یہاں پر قائم کرے گا. وہ ہم سے لڑنے کے لیے یہاں آئے ہیں. وہ میری نشت ثانیہ کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں اسی لیے ان کے ہاں تصور قومیت وہی ہے جو دین میرا اسلام قومیت کو بتاتا ہے. جس دن پہلے دن ڈیوڈ بن گوریان نے تخت سنبھالا ہے اس دن تخت سنبھالتے ہی پہلا اعلان اس نے کیا we are not going to write on a book which has a status quo with Talmud and Torah. ہم کوئی ایسی کتاب نہیں بنائیں گے جس کی عزت و توقیر تالمود اور تورات سے زیادہ ہے. ہم وہ کوئی چیز نہیں لکھیں گے. The Constitution of Israel is Torah. اسرائیل کا آئین تورات ہے. The country which we have created is Israel, but the nationality of this country is Jew. انتہا خداؤں میں بڑا سب سے پسند ہے جو وہ مجھ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے میری بساط کو چھیننا ہے. انہوں نے فرات کے کنارے سے چلتے ہوئے سے گھومتے ہوئے سارا علاقہ جو ہے اس کے اوپر یونیورسل گورنمنٹ قائم کرنی ہے اس یقین کے ساتھ. اور یہ یقین سائنٹیفک نہیں ہے، یہ یقین ہسٹورک نہیں ہے، یہ یقین جو ہے یہ ٹیکنالوجیکل بلٹ اپ کا نہیں ہے. اور آج کی حالت پتہ کیا ہے؟ پچھلے سال 6.8 ارب ڈالر کا اسلحہ بیچ کے اسرائیل دنیا کا سب سے بڑا اسلحہ ایکسپورٹر کنٹری بن چکا ہوا. امریکہ سے بھی زیادہ. دنیا میں اس وقت 89% ڈرونز اسرائیل میں بنتے ہیں. دنیا کی 2 میجر سلیکون ویلیز جو ہیں اس وقت اسرائیل کے 2 شہروں میں آباد ہو چکی ہیں. اور اس وقت کوئی دنیا کی ایک ایسی کمپنی نہیں ہے اس کا ہیڈ کوارٹر وہاں موجود ہو. 1 گھنٹے میں جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دنیا کا فائنینشیل کیپٹل نیو یارک کی اس اسٹریٹ جو ہے وال اسٹریٹ اس سے شفٹ کریں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے بینک اٹھانے کی. یہاں بیٹھ کے انہوں نے اپنا لیپ ٹاپ کھولنا ہے اور سیٹلائٹ سے پورے کو پورا بینک یہاں آپریٹ ہونا شروع ہو جانا. یہ وہ نشاط ثانیہ اپنی ہے. اور عیسائیوں کی نشاط ثانیہ یہ ہے کہ اس کے بعد سے اتنا عیسیٰ ہے. اقبال کی نشاط ثانیہ یہ ہے کہ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آئے کروں. ایک اور اس کی مدد کے لیے وادی دور از دراز آئے کروں وہ آئے. اور یہ اس کا اقبال کے ساتھ ایک ہے جو خضر کی جو نظم ہے اس ان کے ساتھ جو مکالمہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام فخر جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے، فخر کی سام چڑھا کر تجھے تلوار کرے. اور ملت پیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطی کا پرستار کرے. تو اقبال کا سارا تصور بنیادی طور پر اس سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے اور اسی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن پاک کی آیات سے کھڑا ہوتا ہے اور اسی کی بنیاد پر وہ خواب دیکھتے ہیں اور اسی خواب کو انہوں نے جوانوں میں منتقل کیا. آخری ان کی دعا کے ساتھ کہ جن جوانوں کے ساتھ ان کی وابستگی تھی اور کمال کی دعا ہے اقبال کی جو خواب. اور جب یہ دعا مکمل ہو گئی نشست ثانیہ ہو گئی کہ بد جلال تو کے در دل دیگر آرزو ندان. اے اللہ میں تیرے جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے کوئی اور آرزو نہیں ہے بجزی دعا کے بخشی بکبوتراں عقابی. کہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کبوتروں کو عقاب بنا دے. جس دن یہ عقاب بن گئے نشست ثانیہ مکمل ہو جائے گی.